نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ انفال، آیت نمبر 65 to 69۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرص ترغیب دیجئے مومنین مومنوں کو علی القتال جہاد پر، یکن اگر وہ ہوں گے منکم تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا تو غالب رہیں گے میاتین 200 پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے 100 یغلبوا تو وہ غالب رہیں گے الفن 1000 پر، من الذین ان لوگوں میں سے جو کافر ہوئے، بأنہم کیونکہ وہ قوم لوگ ہیں، لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن اب خفف ہلکا کر دیا بوجھ اللہ نے عنکم تم سے، وعلم اور جان لیا، انا کہ بے شک فیکم تم میں ضعفاً کمزوری ہے، فإن پس اگر یکن ہوں گے منکم تم میں سے 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا تو وہ غالب رہیں گے میاتین 200 پر، وَإِنْ اور اگر یکن وہ ہوں گے منکم تم میں سے 1000 یغلبوا تو غالب رہیں گے الفین 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک ما کانا نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان یہ کہ یکونا ہو لاہ اس کے پاس اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا کہ وہ بہا دیں خون فی الارض زمین میں، تریدونا کہ تم لوگ چاہتے ہو عرض دنیا کا مال، اللہ اللہ یریدو چاہتا ہے آخرت آخرت، واللہ اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کی طرف سے سبقہ پہلے ہی، لمسکم تو البتہ پہنچتا تم کو فیما اس کے بدلے جو تم نے لیا، عذاب عظیم بڑا عذاب، فکلوا پس کھاؤ مما اس میں سے غنیمتم جو تمہیں غنیمت میں ملا، حلالا حلال، طیبا اور ستھرا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک فرمایا اے نبی ایمان والوں کو لڑائی پر جہاد پر ابھاریں، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان میں سے 1000 پر غالب آئیں گے ان پر جنہوں نے کفر کیا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اس آیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جنگ کی رغبت دیتے، اس کی فضیلت بیان کرتے۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ اس وقت دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت تلواروں کے سایوں تلے ہے۔ یہ سن کر ایک پراگندہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا، اس نے انہیں الوداعی سلام کہا اور پھر اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی، وہ ننگی تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ایسی ہے کہ جیسے ہمیشہ روزہ رکھنے والا اور ہمیشہ رات کو قیام کرنے والا آدمی، اور اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اس نے اسے میدان جہاد میں وفات دے دی تو وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اسے اجر غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میدان بدر کی طرف چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے، پھر بعد ازاں مشرک بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں آگے نہ بڑھوں تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے۔ جب مشرکین نزدیک آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس جنت کی طرف لپکو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ اس پر عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا، خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ بہت خوب، بہت خوب؟ انہوں نے عرض کی، اس امید سے کہ اللہ مجھے بھی اہل جنت میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم اہل جنت میں سے ہو۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی تو لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے وہ سب پھینک دی اور پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ لہذا تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ سب جنتوں کے درمیان ہے اور سب سے عالی شان جنت ہے، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ فرمایا، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک سورہ بقرہ میں فرمایا، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم لوگوں پر ان جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے۔ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ فرمایا، کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ سب پر کمال حکمت والا ہے، غالب۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مشاورت فرمائی، ان قیدیوں سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر کی رائے کے موافق نہیں ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، عقیل کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے اور اس کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے لی اور میری رائے نظر انداز کر دی۔ پھر جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میں آیات کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روں، وگرنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کی مشاورت کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کے فدیے لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھے دی تھی۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، اور آپ کے قریب ایک درخت تھا۔ اللہ عز و جل نے یہ آیتیں نازل فرمائیں سورۃ انفال کی، یہ کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا، سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال طیب ہے،
الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ فرمایا اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا استغفار بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی اس حال میں کہ حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا۔ اس نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے حال ہی میں نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو مگر ابھی گیا نہ ہو، نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی چھتیں نہ ڈالی ہوں، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جنم دینے کا منتظر ہو۔ الغرض اس نبی نے جہاد کیا۔ وہ نماز عصر یا عصر کے وقت کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تو بھی معمور ہے اور میں بھی معمور ہوں۔ پھر اس طرح کی دعا کی کہ اللہم حسب علینا، اے اللہ سورج کو ہم پر روک دے۔ سو سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ لگائی کہ اسے جلا ڈالے، لیکن اس نے اسے نہیں جلایا۔ نبی نے کہا، تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ تو اس دوران میں ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے کہا، خیانت تم میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ الغرض جب بیعت ہوئی تو 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا کہ خیانت تم میں واقع ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا سر لائے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا، چنانچہ اب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور ہمارے عجز کو دیکھا تو اموال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔